وہ سفید V8 گاڑی جس پہ یہ چڑھ کے لوگوں کو ہائے بائی بائی کرتا ہے، یہ گاڑی آپ چیک کریں، یہ گاڑی ہے کس کی ہے؟ یہ پی ٹی آئی والوں کی گاڑی ہے۔ یہ جو خود بیٹھا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کی گاڑی ہے، 422 اس کا نمبر ہے۔ پولٹی اگر شو کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ الیکشن لڑے، 24 حلقوں میں میرا چیلنج ہے اس کو۔ اگر مجھے ہرایا 24 حلقوں میں تو میں زندگی بھر سیاست بس پارٹی کا ورکر رہوں گا۔ اگر 24 میں نہیں لڑتا ہے نا، حلقہ 2 میں آ جائے، جو کہتا ہے نا میرا حلقہ اس کا حلقہ نہیں ہے۔ وہ کس طرح جیتتا تھا، ہم سب مل کے اس کو جتاتے تھے، وہاں جا کے فریادیں کر کے اس کو جتاتے تھے۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تیسرے پہ آئے نا، ابھی چھٹے پہ جائے گا۔ آپ سروے کرو گلگت بلتستان کے اندر، حافظ الرحمان کے علاوہ اور کوئی بڑا فرقہ پرست وہاں پہ میں نہیں سمجھتا، اگر ہر کارڈ وہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں سے یہ کسی کو نکالے کسی کو رکھے، اس کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے یہ پارٹی۔ جہاں تک یہ کہتا ہے کہ یہ پارٹی کے نے ہم اس سے بہت پرانے ہیں، یہ ہمارے بہت بعد میں آیا ہوا ہے۔ پارٹی کے لیڈرشپ کے پاس آ کے باتیں کر کے صرف یہ باتیں کرتا ہے، ایک باتونی آدمی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم لیگ چھوڑ کے گئے ہیں سارے اسی کی وجہ سے گئے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ نواز شریف نے کام برا کیا ہے، انہوں نے کام نہیں کیا، ہم اس وجہ سے جا رہے ہیں۔ جو بھی ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے گئے ہیں، اس میں تکبر ہے، یہیں ہم اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں اس وقت جو ہے۔ اور جو بھی بندے چلے گئے ہیں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے، وہ انشاءاللہ ہم واپس لائیں گے۔ دوسرا اس کا ٹوٹل ایلیگیشن ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا ساتھ دیا ہے ہمارے ساتھیوں نے، ہم لوگوں نے۔ پی ٹی آئی کا یہ ہم سے زیادہ وفادار تھا۔ اس کی آپ انٹرویو دیکھو، یہ کیا کہتا ہے۔ میں سعودیہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ ڈاکٹر جو ہے خالد خورشید کا بھائی جو ہے وہ وہاں پہ میری خدمت کرتا ہے، میرے اوپر خرچہ کرتا ہے، میرے اس کے ساتھ گھریلو رشتہ داری ہے۔ ہم نے آج تک کہا ہے اس کے ساتھ ہماری گھریلو رشتہ داری ہے، یا اس کے ساتھ ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہ آپ اس طرح چلو۔ یہ ہر محفل میں جب بھی بیٹھتا تھا یہ کہتا تھا یہ میں چلاتا ہوں، مجھ سے مشورہ کرتا ہے، کال کرتا ہے، یہاں پہ جو ہے میں چلا رہا ہوں۔ اس کے بعد ابھی یہاں پہ ہمیں کہتا ہے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی والے بھی ادھر آئے ہوئے تھے۔ یہ آپ لوگ خود پتہ کریں نا یہ کس گاڑی پہ تھا، وہ گاڑی کس کی ہے؟ وہ سفید V8 گاڑی جس پہ یہ چڑھ کے لوگوں کو ہائے بائی بائی کرتا ہے، یہ گاڑی آپ چیک کریں، یہ گاڑی ہے کس کی ہے؟ یہ پی ٹی آئی والوں کی گاڑی ہے۔ یہ جو خود بیٹھا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کی گاڑی ہے، 422 اس کا نمبر ہے، V8 ہے، LEH جو ہے یہ لاہور کا نمبر ہے۔ آپ لوگ دیکھیں، آپ پتہ کریں، آپ لوگ صافی حضرات ہیں۔ وہاں پہ اس نے 200 گاڑیوں کا کمٹمنٹ کیا، آیا کتنی گاڑیوں پہ ہے؟ وہاں سے NCP گاڑیاں لے کر گلگت سے نکلا ہے، اس کے بعد جا کے چلا 0 پوائنٹ پہ جو ہے گاڑیوں کو واپس کیا ہے۔ ٹوٹل 50 گاڑیاں نہیں ہوں گی اور 30 اس میں NCP گاڑیاں ہیں۔ یہ آ کے چلاس سے جو ہے 0 پوائنٹ سے رات کو کون نکلتا ہے؟ چھپ کے کون جاتا ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں، جو آدمی چھپ کے جاتا ہے اور ادھر باتیں کتنی بڑی کرتا ہے۔ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے نا، ہم کہتے اس لیے ہیں کہ یہ کردار کا غازی نہیں ہے، یہ باتوں کا غازی ہے۔ یہ صرف باتیں کرتا ہے، یہ نوازتا یہ ہے۔ ہم نے کیا نوازا ہے، کس کو کیا پوچھ دیا ہے؟ ابھی اس کا ایلیگیشن یہ ہے کہ میرا نام لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انور جو ہے اپنے کزن کو مشیر لگوانا چاہتا تھا۔ میں کوئی پارٹی کا پوسٹ لے رہا تھا، میں اپنی وزارت چھوڑ کے چھوٹے اس پہ بڑے، وزارت چھوڑ کے، وزارت بڑی ہے نا مشیر سے، تو میں وزارت چھوڑ کے اگر میں کہوں کہ اس کو مشیر لگاؤ تو اس میں نوازنے والی کیا بات ہے؟ جب میں خود جو ہے اپنے ایک پوسٹ چھوڑتا ہوں، دوسری چھوٹی پوسٹ مانگتا ہوں، تو اس میں جو ہے نوازنے والی بات نہیں ہے۔ نوازا اس نے ہے۔ رضوان راٹھور یہ وزیر اعلیٰ ہے، رضوان راٹھور جو ہے وہ جا کے کوآرڈینیٹر ہے، اس کا بھائی جو ہے وہ وزیر صحت ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد اس کے حلقے کے جتنے بھی ہیں ابھی وہ کوآرڈینیٹر، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا جی بھی کہ کیا ہیں، اور اس کی اپنی پوزیشن کیا تھی اور ابھی کیا ہے، تو یہ چیزیں تو آپ سب کو پتہ ہے۔ باقی نوازنے کا کام اس کا ہے۔ ہم جو ہے سیاست میں اس طرح کے جو ہے وہ حربے ہم لوگوں نے نہ استعمال کیے ہیں، نہ انشاءاللہ کریں گے۔ تابان صاحب کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ناراض ہے۔ بیٹے کو کیا مسلم لیگ نون نے وہ کیا ہے؟ اس کا نام جو ہے مسلم لیگ نون نے کیا ہے، مسلم لیگ نون نے نہیں کیا ہے، اس نے اپنے ایفرٹ سے اگر ڈالا ہے تو اس کو باقی 4 پہ اعتراض کیوں نہیں ہے؟ صرف یہ پارٹی والوں پہ اعتراض ہے۔
تو خیر یہ جو ہے یہ پارٹی کا ہے نہیں، تو بس اس کو پارٹی والے برے لگتے ہیں۔ نے جو وعدہ کیا تھا مریم بی بی کے ساتھ وہ ہم نے پورا کیا. ہمارے ساتھ 316 گاڑیاں تھیں، کچھ قافلے ادھر سے بھی شامل ہو گئے اسلام آباد سے. اب وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس محفل کو لوٹا ہے ہمارے اس گروپ نے. اب یہ گروپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی یہ دڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طرح ہے، ان کو ہم نے نکالا، ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسپیشلی میرے اوپر بہت زیادہ ہٹ کیا ہے. میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں، دیکھو ہم گھر کے مالک ہیں، ہم نے اس پارٹی کو بنایا ہے گلگت بلتستان میں، فاؤنڈرز ہیں. اب فاؤنڈرز کو کہتا ہے کرایہ دار میں نے اس کو گھر سے نکالا ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم آئے ہو جے یو آئی سے. اور اس کے ذہن میں ہمارا بھوت سوار ہے. جب سوتا ہے نا تو ہم سب خواب میں بھی نظر آتے ہیں. ہر وقت یہ ایسے باتیں کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا کل پریس کانفرنس اس کو کرنا چاہا تھا جی 1 نومبر کے حوالے سے کہ 1 نومبر کا دن ہے، جشن آزادی کا دن ہے، کل ہم اس کو بھرپور طریقے سے منائیں گے کہ کرنے کے بجائے وہاں کیا تھا جی وہ LPG ایئر مس پلانٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بجلی کے کارخانے اور ان کی بات کر رہا ہے. اور تم نے 5 سالوں میں کیا کیا ہے گلگت بلتستان کے لیے؟ شہنشاہ تعمیرات. کس چیز کا شہنشاہ تعمیرات؟ شہنشاہ تعمیرات ہے نواز شریف. فنڈ اس نے دیا ہے. 20 سالوں سے خود ساختہ ہے، اس کے پاس نوٹیفیکیشن. ہمارے یہی چیلنج ہے بھائی، تمہارے پاس نوٹیفیکیشن ہے تو دکھاؤ. تم صدر ہی نہیں ہو، تم ہمیں کس طرح نکال سکتے ہو؟ اس کو آئین کا بھی پتہ نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے آئین کا بھی پتہ نہیں ہے. آرٹیکل 13B کے تحت تم یہ تمام چیزیں کرتے ہو نا، یہ غیر قانونی کا طریقے سے کرتے ہو، کسی کی مشاورت کے بغیر کرتے ہو. یہاں مرکز ہمیں نوٹس بھیج سکتا ہے، مرکز ہمارے لیے جو نکالنا ہے رکھنا ہے جو کرنا ہے یہ مرکز کریں گے. اب یہ نکالتا ہے. کل یہ دیکھو ہمارا جو ہے اپنے ڈاکٹر فضل چودھری سے مرکزی سیکریٹریٹ میں ملاقات ہوئی، حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. کل جو ہے پنجاب لیبر ونگ والوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. اب وہ لوگ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کو نکالا ہے حفیظ نے، وہ کہہ رہے ہیں یار وہ نکال ہی نہیں سکتا. وہ کون ہوتا ہے نکالنے والا؟ پارٹی کو اپنے حلقے تک محدود کیا ہے، اپنے محلے تک محدود کیا ہے، اور وہاں سے باہر یہ نکالنا نہیں چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں صدر بنوں. MSF کا رضوان راٹھور جو ہمارے بھائی کا ہم عمر ہے 50 سال کا ہے، وہ MSF کا صدر بنے. اچھا یوتھ کا جناب اس کا دوسرا بھائی بنے. سارے عہدے اس کے حلقے میں ملے. اچھا جو ہے ججز بھی اس کے حلقے کے لگے. سب کچھ لگنے کے باوجود آخر میں ہارتا ہے. تمہیں کہتا ہے جی مجھے اس نے ہرایا. جب میں ہراتا ہوں، میں جتاتا ہوں تو تم سے پاورفل میں ہوں گلگت بلتستان کے اندر. اور میرے آپ کی ٹی وی کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں وہ اپنی پاپولرٹی اگر شو کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ الیکشن لڑے. 24 حلقوں میں میرا چیلنج ہے اس کو. اگر مجھے ہرایا 24 حلقوں میں تو میں زندگی بھر سیاست بس پارٹی کا ورکر رہوں گا. اگر 24 میں نہیں لڑتا ہے نا، حلقہ 2 میں آ جائے، جو کہتا ہے نا میرا حلقہ اس کا حلقہ نہیں ہے. وہ کس طرح جیتتا تھا؟ ہم سب مل کے اس کو جتاتے تھے، وہاں جا کے فریادیں کر کے اس کو جتاتے تھے. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تیسرے پہ آئے نا، ابھی چھٹے پہ جائے گا. آپ سروے کرو گلگت بلتستان کے اندر. اب آپ دیکھ لیں کہ جناب اپنے آپ کو قاری، یہ بہت ایک مقدم نام ہے، حافظ قرآن بہت مقدس نام ہے، اور وہاں سے جامعہ اشرفیہ سے جاری ڈگری لایا. شرم تو اس کو اس بات پہ آنی چاہے کہ 2009 میں بلکہ اس نے جعلی ڈگری لا کے جب ہار گیا تو وہاں لا کے جمع کروایا. میں نے پوچھا یار یہ ڈگری کدھر سے لایا؟ میں نے جناب یہ کیا، اچھا پچھلے دنوں آپ نے انٹرویو سنا ہوگا، پتہ نہیں کس کو یہاں انٹرویو دیا کہ مجھے یہاں جناب میں نے یہاں علامہ اقبال یونیورسٹی سے میں نے اس میں کیا کہتے ہیں شرح میں، پتہ نہیں کس میں اس نے اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا ہے. کدھر پڑھا ہے؟ اب نے دکھایا نا. تو اب جو ہے وہ میرے خیال میں 8ویں بھی اس کے پاس نہیں ہے، کسی بھی چیز میں اس کو تمیز نہیں ہے. ہمیشہ رٹا طوطے کے رٹے لگاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ گلگت بلتستان کی جو جتنی قیادت ہے وہ اس سے متنفر ہو کے پارٹی کو چھوڑ گئے تھے. اس سے متنفر، نواز شریف سے یا مسلم لیگ سے نہیں. آج جب ہم الگ ہو گئے ہیں تو وہ سارے بلتستان پورا ڈویژن دیامر کے 1-2 اٹھا کے، گلگت کے 1-2 اٹھا کے 18 حلقے ہمارے ساتھ ہیں. وہ بھی بتائیں کہ سکردو کے 9 ڈسٹرکٹس ہیں، 9 میں سے کتنے الیکٹیبل آج اس کے پاس رہے ہیں؟ 9 میں سے 8 الیکٹیبلز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ہم خیال ہیں سکردو کے. گلگت میں آپ کے 3 حلقے ہیں، 3 میں سے 2 حلقہ 1 سے یہ ہے جو ان کا سابق ڈپٹی اسپیکر رہا ہے. حلقہ 3 سے میں ہوں، میرا پرسنل ووٹ بینک الگ ہے، اور جماعت کے جو کارکن ہیں آج بھی الحمدللہ حلقہ 3 کے جو مسلم لیگ کے جو ورکر ہیں انہوں نے بلکہ قرارداد پیش کیا
کہ ان کے علاوہ ہم بھی جماعت میں کام نہیں کرتے ہیں, کوئی اور اگر جماعت میں آتا ہے تو ہماری طرف سے استعفیٰ ہوگی. تو یہ ایک اتنی بخلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے. اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ مرکز والے, اور کل اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وفاق کو چھوڑو جی, میں ہی وفاق ہوں. رزلٹ آپ کے سامنے ہے 2020 کے الیکشن. آج میں اس کو چیلنج سے کہتا ہوں, ایک دفعہ یہ وفاق کے ساتھ الیکشن کروا کے وہاں پہ یہ تیسرے نمبر پہ بھی آئے تو میں عمر بھر کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. اس کا تو ذہن ہی یہ ہے کہ وفاق میں حکومت آئے گی تو مجھے زبردستی جتایا جائے گا, باقی کارکنوں سے میں نے کیا لینا دینا ہے, کارکنوں کی میں کیوں منت سماجت کروں, کارکنوں کو میں اپنے ساتھ کیوں ملاؤں. ایک سیاسی لیڈر کی 2 منٹ کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں صدر ہوں. کیا صدر کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ اختلاف رائے پہ ہر کسی کو نوٹس دے دو, ہر کسی کو ٹرمینیٹ کر دو, اس کو ادھر سے فارغ, اس کو ادھر سے فارغ, اس کو ادھر, سوائے جو اس کے 5-10 چیئرس رہ گئے جو مسلم لیگ ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں مسلم لیگ کو تو تباہ کرنے والا سب سے زیادہ ہی ہے. پھر وہاں پہ فرقواریت کی باتیں کرتا ہے. حافظ الرحمان کے علاوہ اور کوئی بڑا فرقہ پرست وہاں پہ میں نہیں سمجھتا, اگر ہر کارڈ وہ استعمال کرتا ہے.